نواسی میاں والی سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ الیکشن ٹرائبیونل محفوظ فیصلہ 10 جنوری کو سنائے گا۔ عمر آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں جو سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نواسی میاں والی کے آروپ کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم ٹریبیونل میں، اس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ 10 جنوری کو سنایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ پیش ہوئے، جو سماعت میں 2 دفعہ وقفہ بھی لیا گیا اور یہ تقریباً 4 گھنٹے کے قریب سماعت جو ہے وہ چلی۔ علی ظفر نے بتایا کہ جو مورل گراؤنڈ ہے اس کو الیکشن ایکٹ کے ساتھ جو ہے نہیں جوڑا جا سکتا، مس ڈکلیریشن ہے، اور جو ہے اس کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس پہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اس پہ نااہل کر سکے۔ جس کے بعد جو ای سی پی کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی، آئین کی کسی پروویژن کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ آرو کے سامنے جب کوئی شخص پیش ہوتا ہے تو دیکھے گا کہ سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نواسی میاں والی کے آروپ کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم ٹریبیونل میں، اس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ 10 جنوری کو سنایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ پیش ہوئے، جو سماعت میں 2 دفعہ وقفہ بھی لیا گیا اور یہ تقریباً 4 گھنٹے کے قریب سماعت جو ہے وہ چلی۔ علی ظفر نے بتایا کہ جو مورل گراؤنڈ ہے اس کو الیکشن ایکٹ کے ساتھ جو ہے نہیں جوڑا جا سکتا، مس ڈکلیریشن ہے، اور جو ہے اس کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس پہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ اس پہ نااہل کر سکے۔ جس کے بعد جو ای سی پی کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی، آئین کی کسی پروویژن کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ آرو کے سامنے جب کوئی شخص پیش ہوتا ہے تو دیکھے گا کہ اس کے سامنے صرف آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں انتخابات کی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی نواسی میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم الیکشن ٹرائبیونل میں سماعت۔ بیرسٹر علی ظفر نے آرو کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کر دی۔ سماعت کا حوالہ جانیں گے عمر آصف سے۔ جی عمر آصف۔ جی بالکل، دیکھیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آرو نواسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت جو ہے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ وقفے سے قبل جو ہے علی ظفر جو کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جو آرو ہے وہ نااہلی نہیں کر سکتا، انہوں نے آرو کے آرڈر کو ختم کرنے کا سسپینڈ کرنے کی جو ہے وہ استدعا کر دی ہے۔ اس کے بعد اس ٹائم ای سی پی کے جو وکیل ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بریک سے قبل دلائل دیے گئے تو اس میں علی ظفر نے عدالت کو بتایا تھا کہ 45 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے دلائل کو مکمل کریں گے اور عدالت کی جانب سے جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دیں گے۔ جب بریک سے قبل علی ظفر نے یہ استدعا کی کہ جو آرو کا فیصلہ ہے اس سے بالکل معطل کیا جائے۔ ابھی بریک کے بعد جو ہے دوبارہ سماعت شروع ہو گئی۔ بریک کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہو گئی۔ بہت شکریہ عمر آصف، آپ نے آگاہ کیا۔ جی بالکل، دیکھیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آرو نواسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت جو ہے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ وقفے سے قبل جو ہے علی ظفر جو کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جو آرو ہے وہ نااہلی نہیں کر سکتا، انہوں نے آرو کے آرڈر کو ختم کرنے کا سسپینڈ کرنے کی جو ہے وہ استدعا کر دی ہے۔ اس کے بعد اس ٹائم ای سی پی کے جو وکیل ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بریک سے قبل دلائل دیے گئے تو اس میں علی ظفر نے عدالت کو بتایا تھا کہ 45 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنے دلائل کو مکمل کریں گے اور عدالت کی جانب سے جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب دیں گے۔ جب بریک سے قبل علی ظفر نے یہ استدعا کی کہ جو آرو کا فیصلہ ہے اس سے بالکل معطل کیا جائے۔ ابھی بریک کے بعد جو ہے دوبارہ سماعت شروع ہو گئی۔ بریک کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہو گئی۔ بہت شکریہ عمر آصف، آپ نے آگاہ کیا۔ جی بالکل، دیکھیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آرو نواسی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت جو ہے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ وقفے سے قبل جو ہے علی ظفر جو کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے ان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جو آرو ہے وہ نااہلی نہیں کر سکتا، انہوں نے آرو کے آرڈر کو ختم کرنے کا سسپینڈ کرنے کی جو ہے وہ استدعا کر دی ہے۔ اس کے بعد اس ٹائم ای سی پی کے جو وکیل ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل ہیں، ان کی
की जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी है। जो ब्रेक से कबल दलाइल दिए गए तो उसमें अली जफर ने अदालत को बताया था कि 45 मिनट के अंदर जो है वो अपने दलाइल को मुकम्मल करेंगे और अदालत की जानिब से जो भी सवाल होगा उसका जवाब देंगे। जब ब्रेक से कबल अली जफर ने ये इस्तदा की कि जो आरओ का फैसला है उससे बिल्कुल मुअत्तल किया जाए। अभी ब्रेक के बाद जो है दोबारा समाअत शुरू हो गई। ब्रेक के बाद दोबारा समाअत शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया उमर आसिफ, आपने आगाह किया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं किसी भी उम्मीदवार की नाअहली का फैसला अदालत कर सकती है, आरओ नहीं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी मैच में पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर का कहना था साबिक चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल है, आर्टिकल 62 उन पर लागू नहीं होता। फैसला करना होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो अदालत ही कर सकती है, आरओ है वो नहीं, अदालत वो नहीं फैसला कर सकती। ये मॉरल टर्पिट्यूड का इल्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ एक मिसडिक्लेरेशन है, इसलिए इसके ऊपर कन्विक्शन जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इस केस में चूँकि सज़ा मुअत्तल हो गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो जो दूसरी कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की आर्टिकल 62(1)H के तहत वो लागू नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिली। लाहौर की हल्का NA 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। एपलेट ट्राइब्यूनल ने आरओ का फैसला बरकरार रखा। PP 171 से असलम इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर। ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 119, 120 और PP 150 से सनम जावेद की अपील खारिज कर दी गई। ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ का फैसला बरकरार रखा। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। तहरीक इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की और बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। चारों सूबों के आईजीज को हिदायत भी जारी की। 26 दिसंबर तक पीटीआई ने मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज और आरओज ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवाई। डेटा के मुताबिक पीटीआई की कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, 245 मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात मंजूर किए गए। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की और बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। चारों सूबों के आईजीज को हिदायत भी जारी की। 26 दिसंबर तक पीटीआई ने मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर आईजीज, चीफ सेक्रेटरीज और आरओज ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवाई। डेटा के मुताबिक पीटीआई की कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, 245 मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात मंजूर किए गए।